وہ جنت تم کو مل کر کے رہے گی۔ استقامت، ایمان کے اوپر قائم رہنا۔ آج تو کتنی مسلمان لڑکیاں ہیں، پیار اور محبت کا ڈورا کسی نے ڈالا، اسی کے ساتھ بھاگ گئیں، فرار ہو گئیں۔ اس سے کوئی مطلب نہیں وہ مسلمان ہے، وہ غیر مسلم ہے، وہ کیا ہے۔ عشق اور محبت کا چشمہ لگ گیا آنکھوں پہ، ماں باپ کی نہ عزت نظر آئی، نہ خاندان کی عزت نظر آئی، نہ اللہ کا دین نظر آیا، محبت کے نام پہ سب کچھ بیچ دیا۔ میری پیاری ماں اور بہنوں، آج اس پر بھی ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے۔ مجھے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، سیمانچل کی اکثر مسجدوں میں جمعہ کی نماز میں عورتوں کا انتظام نہیں ہے۔ اکثر مسجدوں میں جمعہ کی نماز میں عورتوں کا انتظام نہیں ہے، اور مجھے یہ بھی پتا چلا کہ عیدین کی نمازوں میں بھی عورتوں کا انتظام نہیں ہوتا ہے۔ اور ہم بڑے فخر سے کہتے ہیں صاحب شیرسا بادی جماعت، شیرسا بادی برادری 100% اہل حدیث برادری ہے۔ کس طریقے کے اہل حدیث ہیں ہم؟ اگر ہم اہل حدیث ہیں تو اللہ کے رسول کی ان حدیثوں کا کیا مطلب ہے جس میں آپ نے عیدگاہ میں اور عید کی نماز میں اور عیدین کی نماز میں آپ نے عورتوں کو لے جانے کا حکم دیا؟ آپ نے یہاں تک فرمایا اگر کسی عورت کے پاس چادر نہیں، اپنی پڑوسی کی چادر لے لے، اپنی بہن کی چادر لے لے، لیکن جائے۔ آپ نے یہاں تک فرمایا اگر عورت پیریڈ میں، عورت اگر حیض کی حالت میں تب بھی وہ عیدگاہ میں جائے گی، نماز نہیں پڑھے گی، نماز سے دور رہے گی، مگر جب امام صاحب دعا کریں گے تو دعا میں شامل رہے گی۔ اتنی تاکید ہے، آپ نے اپنی عورتوں کو عید اور بقرعید کی نماز سے محروم کر دیا۔ میرے بھائی، جمعہ کی نماز میں عورتوں کا انتظام کیوں نہیں ہے؟ اگر آپ 1 فلور مسجد بناتے کیا وہ 2 فلور نہیں بن سکتی؟ اگر آپ کی مسجد میں 500 لوگوں کا انتظام ہے کیا اس میں 1 روم عورتوں کے لیے نہیں بن سکتا؟ آپ چاہیں گے تو سب کچھ ہو سکتا ہے۔ اور جس دن آپ نے مسجدوں میں عورتوں کا انتظام کر دیا اور عورتیں پابندی سے جمعہ کی نماز میں آنے لگیں، میں گارنٹی دیتا ہوں، لکھ کے دیتا ہوں، آپ کے علاقوں کی تصویر بدل جائے گی۔ یہ جلسے جو ہوتے ہیں نا، ان جلسوں میں تقریر لوگ انٹرٹینمنٹ اور منورنجن کے طور پہ سنتے ہیں، لیکن جمعہ کا جو خطبہ ہوتا ہے آدھا گھنٹے کا، 40 منٹ کا، اس میں ساری پبلک سننے کے لیے آئی ہے۔ وہاں کوئی بیٹھ کر کے سرتی نہیں کھا رہا ہے، کوئی کھینی نہیں کھا رہا ہے، کوئی چائے نہیں پی رہا ہے، کوئی پان نہیں کھا رہا ہے، وہاں سارے لوگ باوضو ہو کر کے بیٹھے ہیں، غور سے سن رہے ہیں۔ جمعہ کی نماز میں اگر آپ نے عورتوں کا انتظام رکھ دیا، سال میں 50 جمعہ کا خطبہ ہوتا ہے، 52 جمعہ کا خطبہ ہوتا ہے، آپ کے گھر کی عورتیں 52 تقریر سنیں گی، 52 تقریر سنیں گی، ان کے دین میں اضافہ ہوگا، ان کے علم میں اضافہ ہوگا۔ وہ عورتیں اگر کسی مدرسے میں پڑھی لکھی نہیں ہیں، عالمہ نہیں ہیں، فاضلہ نہیں ہیں، اسکول کی پڑھی ہیں، کالج کی پڑھی ہیں، لیکن صرف جمعہ کا خطبہ اگر آپ ان کے لیے انتظام کر دیں گے تو میرے بھائیوں، کل کوئی بہروپیہ عشق اور محبت کے نام پر ان کو لے جانے کی کوشش کرے گا، اس نے 52 جمعہ کے خطبے سنے ہوں گے، اس کے پاس دین کا علم ہوگا، وہ محبت اور پیار کے اس دھوکے میں نہیں آئے گی۔ وہ کہہ دی گی نہیں، میرا ایمان اتنا سستا نہیں ہے، میرا دین اتنا سستا نہیں ہے، تیری محبت کے جھانسے میں نہیں آؤں گی۔ آج اگر ہماری قوم کی بیٹیاں یہ قدم اٹھا رہی ہیں، مجھے کہنے دیجئے کہیں نہ کہیں اس کے ذمہ دار ہم اور آپ ہیں۔ ہم نے اپنی عورتوں کو دین کی تعلیم نہیں دی ہے میرے بھائی۔ تو یہ بہت بڑی چیز ہے کہ آپ اپنے گھر کی عورتوں کو دین کی تعلیم دیں، ان کو بتائیں کہ دین کیا ہے، ان کو بتائیں کہ ایمان کیا ہے، اور اس کے بعد وہ اپنے ایمان پر ڈٹنے والی بنے گی۔ ہم نے تاریخ میں سمیہ رضی اللہ عنہا کا واقعہ پڑھا ہے۔ سمیہ کون ہے؟ عمار کی ماں ہے، یاسر کی بیوی ہے۔ ان کو ابو جہل نے باندھا ہوا ہے، تپتی ریت پر اور کھلے آسمان کے نیچے سورج دہک رہا ہے، اور حضرت سمیہ کو باندھا ہوا ہے، اور ابو جہل کہتا ہے سمیہ اگر تو نے محمد کا دین نہ چھوڑا، اگر تو نے اسلام نہ چھوڑا تو اے سمیہ تیرے شوہر کے سامنے، تیرے جوان بیٹے کے سامنے میں تجھے ننگا کر دوں گا۔ اللہ اکبر! ایک ماں کے لیے اس سے بڑھ کے تکلیف کی بات کیا ہوگی میرے بھائی؟ ایک ماں کو اگر اس کے جوان بیٹے کے سامنے ننگا کر دیا جائے، بے لباس کر دیا جائے، ایک ماں کے لیے اس سے بڑھ کے تکلیف کی بات کیا ہو؟
اے سمیہ تیرے ایمان کا کیا کہنا، اے سمیہ تیرے استقامت کا کیا کہنا، تو نے ابو جہل کی بات نہیں مانی۔ سمیہ کو ننگا کر دیا گیا، جوان بیٹے کے سامنے اس کی ماں کو ننگا کر دیا گیا، اور بڑی بے دردی سے سمیہ کو شہید کر دیا ابو جہل نے۔ او میری پیاری ماں بہنوں، سمیہ نے جان دے دی مگر ایمان نہیں دیا، سمیہ نے جان دے دی مگر توحید کا دامن نہیں چھوڑا۔ ایسے ہی لوگوں کے بارے میں اللہ کہہ رہا ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ۔ ایمان کے اوپر جو لوگ جم جاتے ہیں ان کے پاس فرشتے آتے ہیں اور فرشتے کہتے ہیں ہم تمہاری مدد کریں گے، نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ۔ اے اللہ کے بندو گھبراؤ نہیں، ہم دنیا میں بھی تمہاری مدد کریں گے اور آخرت میں بھی ہم تمہاری مدد کریں گے۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ۔ اور جنت میں تم کو وہ سب ملے گا جس کی تم تمنا کرو گے، جس کی تم آرزو کرو گے۔ تو کتنی چیزیں ہو گئی؟ 6 چیزیں ہو گئی۔ نمبر 7، ساتواں ایسا عمل کہ اگر اس کو ہم کریں گے تو فرشتے اتریں گے۔ بہت ہی سمپل چیز بتا رہا ہوں، رمضان کے اندر ایک رات ہے، اس رات کا نام ہے قدر کی رات۔ وہ کون سی رات ہے؟ وہ رمضان کے آخری عشرے کی کوئی ایک رات ہے۔ اس رات میں اگر آپ عبادت کریں گے فرشتے اس رات میں اترتے ہیں۔ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ۔ میرے بندو تمہیں کیا پتا کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ کیلکولیٹر پہ کیلکولیٹ کر لو، 1000 میں 12 سے اگر آپ بھاگ دیں گے تقریباً 84 آتا ہے۔ ایک رات عبادت کریں گے آپ، 84 سال کی عبادت کا ثواب آپ کو ملے گا۔ ایک رات کی عبادت 5 گھنٹے کی 6 گھنٹے کی عبادت کا ثواب 84 سال کے برابر آپ کو ملے گا۔ اور اللہ فرماتا ہے تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر۔ اس رات میں اللہ کے فرشتے اترتے ہیں، اس رات میں جبریل امین اترتے ہیں، جبریل اترتے ہیں اور اللہ کے فرشتے اترتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں اس رات میں ہم اور آپ عبادت کریں۔ رمضان کا آخری عشرہ آتا تھا، حدیث کے الفاظ ہیں، اما عائشہ فرماتی ہیں اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر والوں کو بھی جگاتے تھے اور خود بھی جاگتے تھے، اور گھر والوں کو بھی رات بھر عبادت کرواتے تھے اور خود بھی عبادت کرتے تھے۔ تو شب قدر میں ہم اور آپ عبادت کریں گے تو اللہ کے اچھا شب قدر کا نام شب قدر کیوں پڑا؟ قدر کا مطلب ہوتا ہے کوئی چیز تنگ پڑ جائے، کوئی چیز بہت ٹائٹ ہو جائے، اس کو عربی میں قدر کہتے ہیں۔ علماء نے لکھا ہے کہ شب قدر کا نام شب قدر اسی لیے پڑا، اتنے فرشتے اترتے ہیں کہ آسمان تنگ پڑ جاتا ہے، آسمان چھوٹا پڑ جاتا ہے، ہر طرف فرشتے ہی فرشتے ہوتے ہیں، اس لیے اس رات کا نام لیلۃ القدر پڑ گیا۔ میرے بھائیوں شب قدر میں ہم اور آپ عبادت کریں، انشاءاللہ فرشتے اتریں گے اور فرشتوں کی دعا ہمیں اور آپ کو ملے گی۔ کتنی چیزیں ہو گئی؟ 7 ہوئی۔ نمبر 8، 8واں ایسا عمل کہ اگر اس کو ہم کریں گے تو فرشتے اتریں گے اور ہمیں دعا دیں گے۔ جمعہ کے دن مسجد میں پہلے آنا، یہ بھی ہمارے دیہات میں میں دیکھتا ہوں ماحول نہیں ہے۔ 12:30 بجے جمعہ کا خطبہ ہو رہا ہے۔ پاکڑ میں ایک بار میں جمعہ پڑھانے گیا، 12:30 بجے جمعہ کا خطبہ تھا، اور میں جب مسجد میں جانے لگا ایک آدمی کو دیکھا بنیان پہن کر کے لنگی رکھ کے جا رہا ہے۔ میں نے کہا کہاں جا رہا ہو؟ بولا نہانے جا رہا ہوں۔ جمعہ کا خطبہ اسٹارٹ ہونے والا ہے، ابھی وہ نہانے جا رہا ہے۔ اس کا مطلب کہ جمعہ کی آپ کی نظر میں کوئی ویلیو نہیں ہے، جمعہ کا کوئی اہمیت اس کی نہیں ہے، اس کا کوئی مہتو نہیں ہے۔ یاد رکھو میرے بھائی، اللہ کے نبی فرماتے ہیں، بخاری اور مسلم کی روایت ہے، اذا کان یوم الجمعۃ وقفت الملائکۃ علی باب المسجد، جب جمعہ کا دن آتا ہے
اللہ کے فرشتے مسجد کے دروازے پر کھڑے ہو جاتے ہیں اور جو جتنا پہلے آتا ہے اس کا اتنا زیادہ ثواب لکھتے ہیں، جو سب سے پہلے آتا ہے اس کو اللہ کی راہ میں اونٹ کی قربانی کا ثواب ملتا ہے، جو اس کے بعد آتا ہے اس کو گائے کی قربانی کا ثواب ملتا ہے، جو اس کے بعد آتا ہے اس کو دمبا کی قربانی کا ثواب ملتا ہے، جو اس کے بعد آتا ہے اسے اللہ کی راہ میں مرغا کی قربانی کا ثواب ملتا ہے، جو اس کے بعد آتا ہے اسے اللہ کی راہ میں انڈا دینے کا ثواب ملتا ہے۔ لیکن جب امام صاحب آتے ہیں اور خطبہ شروع ہو جاتا ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں طووا صحفہم، فرشتے اپنے رجسٹر کو بند کر دیتے ہیں، جزاک اللہ خیر، فرشتے اپنے رجسٹر کو بند کر دیتے ہیں، فرشتے اپنے رجسٹر کو لپیٹ دیتے ہیں، وَسَمِعُوا الذِّکْرَ، اور فرشتے بھی جمعہ کا خطبہ سننے لگتے ہیں۔ کتنے بد نصیب ہیں وہ لوگ جو امام کا خطبہ شروع ہونے کے بعد مسجد آتے ہیں، اللہ کے فرشتے ثواب لکھنے کے لیے مسجد کے گیٹ پر کھڑے ہوئے ہیں، ثواب لکھ رہے ہیں، اور ہم اتنے بڑے بد نصیب ہیں، ہمیں ثواب نہیں چاہیے، ہم ثواب سے اپنے آپ کو محروم کر رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، کوشش کرو جمعہ کے دن پہلے مسجد میں آنے کی، سارے کام کو پہلے نپٹا دو، آدھا گھنٹہ پہلے، 1 گھنٹہ پہلے، جتنا پہلے ہو سکے آ جاؤ، جو جتنا پہلے آئے گا اس کو اتنا زیادہ ثواب ملے گا۔ تو جمعہ کے دن پہلے آنے پر بھی فرشتوں کی دعائیں ملے گی اور فرشتوں کا ثواب ہمیں اور آپ کو ملے گا۔ اب کتنی چیز ہو گئی؟ 8 ہو گئی۔ نمبر 9، 9ویں چیز، اپنے مسلمان بھائی کی پیٹھ کے پیچھے اس کے لیے دعا کرنا۔ اپنے مسلمان بھائی کی غیر موجودگی میں اس کے لیے دعا کرنا، اس سے بھی فرشتے کی دعا آپ کو ملے گی۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ما من عبد مسلم یدعو لاخیہ بظہر الغیب، جب بھی بندہ اپنے مسلمان بھائی کے پیٹھ کے پیچھے اس کے لیے دعا کرتا ہے، جب اپنے مسلمان بھائی کی پیٹھ کے پیچھے دعا کرتا ہے، اس کے بغل میں ایک فرشتے کو اللہ تعالیٰ مقرر کر دیتا ہے، اور یہ جو بھی دعا کرتا ہے فرشتہ کہتا ہے آمین۔ مثال کے طور پر آپ نے اپنے بھائی کے حق میں دعا کی، اے اللہ تو میرے بھائی کو صحت دے دے، فرشتہ کہتا ہے آمین وَلَكَ بِمِثْلِ، اور فرشتہ کہتا ہے تیری بھی صحت اللہ اچھی کر دے۔ آپ دعا کرتے اے اللہ میرے بھائی کے کاروبار میں برکت دے دے، فرشتہ کہتا ہے آمین اللہ تیرے کاروبار میں بھی برکت دے دے۔ میرے پیارے ساتھیوں، جس دعا پر فرشتہ آمین کہہ دے اور فرشتہ بھی اس دعا میں شامل ہو جائے، سوچو اس دعا کی اہمیت کتنی زیادہ ہے۔ اپنے مسلمان بھائی کی پیٹھ کے پیچھے اس کے لیے دعا کیا کرو، سامنے سے نہیں، یا تو سامنے سے ہو رہی ہے، سامنے سے لوگ دعا کرواتے ہیں، پیٹھ پیچھے، وہ سامنے نہیں ہے، موجود نہیں ہے، پیٹھ پیچھے اگر آپ دعا کریں گے تو اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس دعا کی برکت یہ ہوگی کہ فرشتہ آپ کے لیے دعا کرے گا۔ تو کتنی چیزیں ہو گئی؟ 9 چیزیں۔ نمبر 10، اپنے مسلمان بھائی سے ملاقات کرنے کے لیے اگر کوئی جاتا ہے، اپنے مسلمان بھائی سے ملاقات کرنے کے لیے اگر کوئی جاتا ہے، کوئی مطلب نہیں ہے، کوئی مقصد نہیں ہے، صرف اللہ تعالیٰ کے لیے اس کو راضی کرنے کے لیے اگر کوئی اپنے مسلمان بھائی سے ملنے کے لیے جاتا ہے۔ آج کے دور میں کون جاتا ہے بھائی؟ آج کے دور میں تو کوئی 2 منٹ کسی سے بات بھی کرتا ہے تو اس کے پیچھے بھی کوئی مطلب ہوتا ہے۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان رجلا زار اخا له، ایک مسلمان اپنے بھائی سے ملنے کے لیے جا رہا تھا، اللہ تعالیٰ نے راستے میں ایک فرشتے کو بھیج دیا، فرشتے نے روکا، کہا بھائی کہاں جا رہے ہو؟ کہا اپنے فلاں بھائی سے ملنے فلاں گاؤں میں جا رہا ہوں۔ فرشتے نے پوچھا کہ حل لک من نعمت تربھا، کیا اس کا کوئی احسان ہے جو تم اتارنے جا رہے ہو؟ کیا اس کا تمہارے اوپر کوئی احسان ہے جو تم اتارنے جا رہے ہو؟ کیا کوئی کام ہے؟ کیا کوئی مطلب ہے؟ کہا نہیں، کوئی مطلب نہیں ہے، کوئی کام نہیں ہے، میں تو صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اس کو راضی کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ میں اس لیے جا رہا ہوں کیونکہ میں اللہ تعالیٰ کے لیے محبت کرتا ہوں اپنے بھائی سے۔ میرے پیارے ساتھیوں، میں بنارس کا رہنے والا، میں یو پی کا رہنے والا، آپ بہار کے سیمانچل کے رہنے والے، ہمارے اور آپ کے بیچ میں 500 کلومیٹر کی دوری ہے، لیکن آپ مجھ سے محبت کرتے ہیں۔ رات کے 2:30 بجے 3 بجے آپ بیٹھ کر کے میری تقریر سن رہے ہیں، اس لیے کیونکہ میں آپ کے سامنے
قرآن پڑھ رہا ہوں، نبی کی حدیثوں کو پڑھ رہا ہوں، اگر آپ واقعی میں آپ اس لیے محبت کرتے ہیں کیونکہ اللہ کے دین کی بات ہو رہی ہے، اللہ کی بات ہو رہی ہے، اگر یہ محبت واقعی میں اللہ کے لیے ہو رہی ہے، اس محبت پر بھی آپ کو ثواب ملے گا۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں فرشتے سے وہ انسان کہتا ہے میں اپنے بھائی سے محبت کرتا ہوں اللہ کے لیے، کوئی پیسے کا معاملہ نہیں ہے، کوئی بزنس کا معاملہ نہیں ہے، کوئی احسان کا معاملہ نہیں ہے، صرف اللہ تعالیٰ کے لیے محبت کرتا ہوں۔ فرشتہ کہتا ہے اے مسلمان میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرشتہ ہوں اور میں تجھ کو یہ بتانے آیا ہوں کہ جب تو اللہ تعالیٰ کے لیے اس سے محبت کر رہا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی تجھ سے محبت کرتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ بھی تجھ سے محبت کرتا ہے۔ جب آپ کسی سے اللہ کے لیے محبت کریں گے تو اللہ بھی آپ سے سچی محبت کرے گا، اور جس سے اللہ سچی محبت کرے گا اس کی خوش نصیبی کا کیا کہنا، اس کی خوش قسمتی کا کیا کہنا۔ تو میرے بھائیوں یہ 10ویں چیز ہے، اگر اس پر ہم عمل کریں گے انشاءاللہ اللہ کے فرشتے اتریں گے اور ہمارے لیے جو ہے وہ ہمیں خوشخبری سنائیں گے اور ہماری اللہ تعالیٰ کی ہماری بخشش کی دعا کریں گے۔ اور آگے بڑھیے، ایک اور کام ہے جو کام آج کے جلسے میں آپ نے بہت کیا ہے، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا۔ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا یہ بھی بہت بڑا کام ہے، اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے کے لیے بھی فرشتے دعا کرتے ہیں۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب بندہ صبح کرتا ہے تو 2 فرشتے دعا کرتے ہیں۔ ایک فرشتہ کہتا ہے اللہم آت منفقا خلفا، اے اللہ جو تیری راہ میں خرچ کرتا ہے، جو تیری راہ میں دان دیتا ہے، جو تیری راہ میں چندہ دیتا ہے، جو تیری راہ میں مدد کرتا ہے، اے اللہ تو اس کے مال میں برکت عطا فرما، تو اس کو اور مال عطا فرما۔ اور دوسرا فرشتہ کہتا ہے اللہم آت ممسکا تلفا، اے اللہ جو تیری راہ میں نہیں دیتا ہے، اے اللہ تو اس کے مال کو برباد کر دے، اے اللہ اس کے مال میں تو برکت مت دے۔ میرے پیارے ساتھیوں اگر اللہ نے آپ کو دولت سے نوازا ہے، اگر مال سے نوازا ہے، اللہ کی راہ میں خرچ کیا کرو۔ یہاں قبرستان کا جلسہ ہوا ہے، قبرستان کے لیے چندے کے لیے جلسہ ہوا ہے، آپ ہی کے آخری ٹھکانے کے لیے چندہ ہو رہا ہے، یہاں پر بھی آپ خرچ کیجئے۔ جہاں پر بھی پیسہ دینے سے اللہ راضی ہوتا ہے وہاں پر آپ مال خرچ کیجئے۔ مال اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے بھی فرشتہ آپ کے لیے دعا کرے گا۔ ایک اور کام ہے، تہجد کی نماز پڑھنے سے بھی فرشتے اترتے ہیں زمین کے اوپر۔ شکریہ بیٹا، جزاک اللہ خیر۔ تہجد کی نماز پڑھنے والے کے لیے بھی فرشتے اترا کرتے ہیں۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں رات کے آخری حصے میں نماز پڑھا کرو، جب ساری دنیا بستر پہ سو رہی ہے، رات کا آخری ٹائم ہے، فجر کی نماز کا 1 گھنٹہ باقی ہے، رات کا آخری پہر ہے، وہ بڑا قبولیت کا ٹائم ہے، وہ بڑا ہی برکت والا ٹائم ہے۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں فَإِنَّ آخِرَ اللَّيْلِ مَشْهُودًا، وہ ٹائم ایسا ہے کہ فرشتے اترتے ہیں، وہ ٹائم ایسا ہے فرشتے اتر کر کے تم کو دعائیں دیتے ہیں، اس وقت اٹھ کر کے تم تہجد کی نماز پڑھا کرو۔ تہجد کون پڑھتا ہے بھائی؟ یہاں تو 5 ٹائم کی نماز کے لالے پڑے ہیں، کرکٹ میچ چل رہا ہے، نوجوان اسی میں پڑا ہوا ہے، نوجوان کرکٹ میچ میں لگا ہے، نماز پر نمازیں نکل رہی ہیں اور یہ بیچارہ بیٹھ کر کے میچ دیکھ رہا ہے۔ میرے نوجوان ساتھیوں 5 ٹائم کی نماز تو پڑھنا ہی ہے، رات کے آخری حصے میں اٹھ کر کے جب دنیا والے بستر پہ سوئے پڑے ہوں اس وقت اٹھ کر کے کوئی اللہ کی بارگاہ میں جب تہجد کی نماز پڑھتا ہے، یہ نماز اللہ کو بہت پیاری ہے، یہ نماز اللہ کو بہت پسند ہے۔ آپ جمعہ کے دن جب مسجد میں جاتے ہیں اور فجر کی نماز پڑھتے ہیں تو فجر کی نماز میں پہلی رکعت میں امام صاحب اللہ کے رسول کی سنت کے مطابق پہلی رکعت میں سورہ سجدہ پڑھتے ہیں۔ سورہ سجدہ کی یہ آیت بھی آپ سنتے ہوں گے تتجافى جنوبهم عن المساجد يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون۔ اللہ کے وہ بندے جب رات میں لوگ اپنے بستروں پر سوئے رہتے ہیں، وہ بستروں سے الگ کھڑے ہو کر کے اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کرتے رہتے ہیں، اللہ سے دعائیں کرتے رہتے ہیں، اللہ سے مانگتے رہتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے فلا تعلم نفس ما اخفي لهم من قرة اعين جزاء بما كانوا يعملون۔ میرے وہ تہجد پڑھنے والے، میرے وہ قیام اللیل کرنے والے بندے جو دنیا سے چھپ کر کے میری عبادت کر رہے ہیں، میں نے جنت میں ان کے لیے کیا کیا چھپا کے رکھا ہے کسی کو نہیں پتا۔ جنت کیسی ہے کوئی نہیں جانتا،
اللہ نے اپنے تہجد پڑھنے والے بندوں کے لیے جنت میں بہت ساری نعمتوں کو چھپا کر کے رکھا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، تہجد پڑھا کرو۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں تہجد کے ٹائم بھی فرشتے اترتے ہیں۔ اور آگے بڑھیے، ایک اور کام کرنے سے بھی فرشتے اترتے ہیں، توبہ کرنا، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنا، اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں پر رونا، توبہ کرنا۔ بڑا مشہور واقعہ ہے، بنی اسرائیل میں ایک آدمی تھا جو 99 لوگوں کا قاتل تھا۔ اس کے دل میں توبہ کا خیال آیا۔ وہ اپنے دور کے ایک بہت بڑے نیک آدمی کے پاس گیا، ایک بہت بڑے راہب کے پاس گیا جو بہت نیک تھا، بہت عبادت گزار تھا، مگر عالم نہیں تھا، عابد تھا، عالم نہیں تھا۔ وہ 99 لوگوں کا قاتل اس کے پاس گیا اور کہا کہ بھائی میں نے 99 لوگوں کا مرڈر کیا ہے، میں توبہ کرنا چاہتا ہوں، میں اللہ سے معافی مانگنا چاہتا ہوں، حل لی من توبہ، کیا میں توبہ کر سکتا ہوں؟ اس نے کہا نہیں، اتنے بڑے ظالم 99 لوگوں کا خون تم نے بہایا، نہیں تمہاری توبہ قبول نہیں ہو سکتی۔ یہ فتویٰ صحیح تھا کہ غلط تھا؟ بولو بھائی، غلط چھیلو کہ صحیح چھیلو؟ غلط چھیلو، اس لیے کیونکہ وہ عالم نہیں تھا، فتویٰ دے رہا تھا لیکن عالم نہیں تھا۔ آج بھی بڑے بڑے مفتی آپ کو انٹرنیٹ پر مل جائیں گے۔ آسک می بردر، پوچھو مجھ سے، پوچھو، ابے تیرے پاس ہے کیا کہ تجھ سے پوچھیں ہم؟ پینٹ کوٹ پہن لیا، اسٹیج پر آ گئے، ٹوپی لگا لی تو تم مفتی بن گئے؟ مفتی ایک بڑی ذمہ داری کا کام ہے میرے بھائی۔ بڑے بڑے علماء ہمارے جھارکھنڈ کے بہت بڑے عالم تھے، اللہ بری کرے، رحمت کرے، اللہ مغفرت کرے، انتقال ہو گیا، علامہ عبدالعزیز حقانی رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑے عالم تھے، مفتی تھے، وہ واقعی میں مفتی تھے، پوری زندگی انہوں نے پڑھنے پڑھانے میں گزاری۔ یا تو 4 کتابیں آدمی پڑھتا ہے اور مائک ہاتھ میں لے لیتا ہے اور کہتا ہے پوچھو بھائی میں جواب دوں گا۔ مفتی بننا بچوں کا کھیل نہیں ہے میرے بھائی، فتویٰ دینا بچوں کا